ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے، بس یہی وظیفہ ہے. یہ یقین، یہ بات صرف زبان پہ رٹا نہ ہو، ہونٹوں پہ تکرار نہ ہو اس بات کی، بلکہ دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے. اب کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ نیک کس کو کہتے ہیں، نیک آدمی کس کو کہتے ہیں، نیک کی کیا ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوں، جس کی خلوت صاف ستھری ہو، سب کے سامنے تو میں بھی صاف ستھرا ہو کر آ جاؤں گا، آپ کے سامنے میں بھی ٹوپی پہن کر، پگڑی باندھ کر، اچھے کپڑے پہن کر، بڑی تیاری کر کے صاف ستھرا ہو کر آ جاؤں گا. لیکن اصل جب میری جو تنہائی ہے وہ تنہائی کتنی پاکیزہ ہے، میری خلوتیں کتنی پاکیزہ ہیں، آیا اس وقت بھی میں اپنے ظاہر باطن کو اسی طرح صاف رکھتا ہوں جیسے آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں؟ تو جو اس کی تنہائیاں صاف ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، وہ نیک آدمی ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اور تنہائیاں اس کی صاف ستھری ہوں گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے لیکن میں اس سے تھوڑی سی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں. سفر پہ نکلے مدینہ منورہ سے، ساتھ میں کچھ توشہ لے لیا کھانے کے لیے، کچھ ستو وغیرہ، کچھ سرکہ، کچھ چیزیں ساتھ لے لی کہ راستے میں لمبا سفر ہے، بھوک لگے گی، کچھ کھا لیں گے. تو راستے میں ایک جگہ پر دوپہر ہوئی، وہاں جا کر بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے. دیکھا قریب ہی ایک چرواہا ہے، بھیڑ بکریاں چرا رہا. وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ گیا. تو جب کھانا کھا رہے تھے نا، تو یہ عام طور پر ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو، کوئی دوسرا آ جائے تو ہم کہتے ہیں آؤ یار کھانا کھا لو، دعوت دیتے ہیں ان سے کھانے کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ جزائے خیر عطا فرما دے. اس نے معذرت کر لی. دوبارہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس نے پھر معذرت کر لی. تیسری بار پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، یار تھوڑا سا ہی کھا لے، آجا بیٹھ جا ہمارے ساتھ، تو بکریاں چرا رہا ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اصرار نہ کریں، میرا روزہ ہے، آپ اصرار نہ کریں کھانے پہ، میرا روزہ ہے. اب یہ کوئی رمضان شریف کا مہینہ نہیں تھا کہ فرض روزہ رکھا ہوتا، اور ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیں چرا رہا ہے، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ذرا اسے آزماؤں کہ یہ صرف روزہ رکھا ہوا ہے کہ واقعی حقیقت میں یہ نیک آدمی ہے، اچھا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جو نمازی ہے نیک ہے، جو حاجی ہے نیک ہے، روزہ رکھ رہا ہے نیک ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے نیک ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اصل نیک وہ ہے کہ جو متقی ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جو پرہیزگار بھی ہو. ایک آدمی نمازی ہے پرہیزگار نہیں، ایک آدمی حاجی ہے پرہیزگار نہیں، ایک آدمی سخی تو ہے لیکن پرہیزگار نہیں، یعنی ادھر نماز پڑھی باہر جا کر گناہ کر رہا ہے، ادھر وہ حج بھی کیا ہے، سود بھی لے رہا ہے، رشوتیں بھی لے رہا ہے، ملاوٹیں بھی کر رہا ہے، تو وہ متقی نہیں ہوگا، وہ پرہیزگار نہیں ہوگا. پرہیزگار وہ ہے جو گناہوں سے بچائے اپنے آپ کو. تو آزمایا اس کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگے گیا، اس کی بکریاں چر رہی تھی، میں نے ایک بکری کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا کہ یہ بکری بیچو گے؟ میں خریدتا ہوں، یہ بکری مجھے بیچ دے. وہ چرواہا کہنے لگا کہ حضرت میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں تو مزدوری پہ، اجرت پہ بکریاں چرا رہا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں فروخت نہیں کر سکتا چونکہ میں مالک نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اس سے کہا کہ ایک بکری 400 کے قریب تیری بکریاں ہیں، ایک بکری سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک شام کو پوچھے کہہ دینا بکری بھیڑیا کھا گیا تھا، تو مجھے بیچ دے. تو اس نے عجیب نظروں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، چھڑی ماری، بکریوں کو لے کر جانے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں بکری خریدنا چاہتا ہوں، بیچ دے، پیسے لے لے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے.
تو وہ اندازہ کریں آپ، ایک ملازم ہے، مزدور ہے، دہاڑی پہ کسی کی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت، پیسے مل رہے ہیں، لیکن اصل اس کے اندر خوف خدا تھا، اندر سے وہ صاف ستھرا تھا۔ کہنے لگا بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن جب کائنات کا مالک پوچھے گا اس سے کیا کہوں گا؟ اس سے کیا کہوں گا؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے بکری کیوں بیچی؟ تو مالک کو تو پتا نہیں، اس کو تو پتا ہے، اس کو تو پتا ہے، تو اسے کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بہت متاثر ہوا کہ یہ صرف روزے رکھنے والا نہیں، نمازی نہیں، یہ تو حقیقت میں نیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے مالک کا پتہ کیا، اس کے مالک کا پتہ کیا، مالک کون ہے؟ مالک کے پاس پہنچے، مالک سے اس غلام کو خریدا، اور جتنی وہ 400 کے قریب بکریاں تھیں وہ بکریاں بھی خریدی، وہ بکریاں بھی خرید لی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا تو آج سے آزاد ہے اور یہ ساری بکریاں تیری ہیں، یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ کل تک ملازم تھا، تھوڑی دیر پہلے اب وہ 400 بکریوں کا مالک بن گیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میری کیسے ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے مشکلوں سے نکال دیتا ہے، پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، اور اللہ ایسے طریقے سے اور ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے کہ جہاں اس کے گمان بھی نہیں ہوتا، اس کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے ڈرتا ہے، اس ڈر خوف کی وجہ سے اللہ نے تیری مشکلیں آسان کر دی، اور اللہ نے تجھے یہ روزی دی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آج سے یہ سب بکریاں تیری ہیں۔ تو جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں، تو آپ حضرات سے گزارش صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ آج ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہم برادری سے ڈر رہے ہیں، ہم رشتہ داروں سے ڈر رہے ہیں، ہم محلے والوں سے ڈر رہے ہیں، ماں باپ اولاد سے ڈر رہے ہیں، استاد شاگردوں سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے نہیں ڈرو گے تو ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا، ہر ایک سے ڈرنا پڑے گا۔ تو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ ہر ایک کا دل میں سے خوف جو ہے وہ نکال دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔